السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 1 میں سے امپورٹنٹ لائنز آف پنکچویشن سیکھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایگزام کے حوالے سے جو اہم پنکچویشن کی لائنز ہیں کچھ، وہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ان دا ساؤتھ ویسٹرن region of Hijaz surrounded by arid hills lies the sacred city of Makkah, the birthplace of Hazrat Muhammad Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, the last Rasul of Allah. یہ بغیر پنکچویشن کی ہے، یعنی کہ اس میں پنکچویٹ نہیں کیا گیا اس کو۔ پنکچویٹڈ پیراگراف نیچے ہے۔ اب دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے یعنی کہ ہم نے پنکچویشن کی علامات لگانی ہے تاکہ یہ جو لائنز ہیں ہماری بالکل ایگزام کے حوالے سے ٹھیک ہو جائیں۔ دیکھیں، پہلا یہ یاد رکھنا ہے، کوئی بھی عبارت، کوئی بھی سینٹنس، کوئی بھی پیراگراف جو آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا پہلا جو حرف ہے وہ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ کیپٹل ہی ہوگا۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، یعنی کہ بڑے حرف میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیپٹل کریں گے آپ۔ دیکھیں، دا ساؤتھ ویسٹرن، ساؤتھ ویسٹرن کے درمیان آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے۔ پنکچویشن میں ہم نے پہلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ جو علامت ہے یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر، یعنی کہ ایک مرکب جملہ، اس سے مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں ان سے، یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو جب ہم ملاتے ہیں تو ان سے ایک مرکب لفظ بنتا ہے۔ اب ساؤتھ ویسٹرن، یہاں دیکھیں ساؤتھ ویسٹرن کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے ہیفن کی جو ہے نا علامت لگانی ہے۔ اس کے بعد ہے ریجن آف حجاز، یہ یاد رکھنا ہے کوئی بھی پراپر ناؤن وہ جو ہے پہلا اس کا جو حرف ہے ہمیشہ کیپٹل آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیپٹل ہے، یہ کیونکہ پنکچویٹڈ ہوا پڑا ہے۔ آپ نے ایچ جو ہے نا اس میں کیپٹل کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک بات ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے کامے کا اصول بھی آپ کو میں نے پہلے سکھایا ہوا ہے۔ یہاں پہ کاما آپ نے لگانا ہے۔ اس کے بعد سراؤنڈڈ، اس کی ہم ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی سیکھتے جاتے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے یہ امید ہے کہ یہ آپ نے ٹرانسلیشن یاد کی ہوئی ہوگی، یاد کر رکھی ہوگی آپ نے۔ اب یہاں پہ ہے ان دا ساؤتھ ویسٹرن، جنوب مغربی ریجن علاقے میں آف حجاز، حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں، سراؤنڈڈ گھرا ہوا، بائی ایرڈ ہلز، خشک پہاڑوں سے، جو خشک پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اب یاد دیکھیں سراؤنڈڈ بالکل ویسے لکھنے آپ نے، بائی بھی ایرڈ بھی، ہلز کے بعد یہاں پہ وقفہ ہے آپ نے دینا ہے، یعنی کہ کیا ہے، کاما لگانا ہے۔ اس کے بعد لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، لائز جہاں واقع ہے، دا سیکرڈ مقدس سٹی، شہر آف مکہ، مکہ کا، لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، مکہ پراپر ہے تو آپ نے مکہ کا ایم جو ہے، یہاں پہ دیکھیں سمال ہے، یہاں پہ کیپٹل ہے، آپ نے وہ کیپٹل کرنا ہوگا۔ دا برتھ پلیس، پیدائش کی جگہ یا جائے پیدائش، آف حضرت محمد، دیکھیں ادھر حضرت محمد، حضرت کا ایچ سمال ہے، آپ نے کیپٹل کرنا ہوگا، پراپر ناؤن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کوئی بھی نام، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے جو پہلا حرف ہے اس کا آپ نے کیپٹل کرنا ہوگا۔
اور محمد کا ایم آپ نے کیپٹل کرنا ہے. اس کے بعد کاما، یہاں پہ دیکھیں کاما نہیں ہے، کاما لگانا ہے. یہاں پہ وقفہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کاما دینا ہے. اس کے بعد دا لاسٹ رسول آف اللہ، دا لاسٹ رسول آف اللہ، یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کاما لگانا، کاما لگانے کے بعد دا لاسٹ رسول آف اللہ، اللہ، اللہ کا اے جو ہے نا وہ آپ نے کیپٹل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھنی ہے، جب آپ شروع کریں تو آپ کا پہلا جو حرف ہوگا وہ کیپٹل ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے. اور جب اینڈ میں آپ مکمل کر لیں گے اس لائن کو، ٹھیک ہے نا، سینٹینس کے آخر میں ہمیشہ وہاں پہ بھی آپ کیا کریں گے، فل سٹاپ لگائیں گے. فل سٹاپ یعنی کہ ختمے کی علامات، یعنی کہ ڈاٹ آپ نے لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ختمے کی علامت لگی ہوئی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ. ایگزام کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. لائز جہاں واقع ہے دا سیکرڈ سٹی، مقدس شہر آف مکہ، مکہ کا مقدس شہر واقع ہے. دا برتھ پلیس، جائے پیدائش ہے، آف حضرت محمد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، جو خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. دا لاسٹ رسول آف اللہ، اللہ کے آخری رسول، جو کہ اللہ کے آخری رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ نمبر 1 جو ہم نے یہ سیکھا ہے پنکچویشن، یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، نیکسٹ لائنز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم نمبر 2 کی لائن سیکھتے ہیں. ہز خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم father Hazrat Abdullah passed away before his birth and his mother Hazrat Amina died when he was only 6 years old. یہ بغیر پنکچویٹ کیا ہوا کی ہوئی لائنز ہیں. پنکچویٹڈ لائن یہ ہیں جن کو پنکچویٹ میں نے پہلے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ہیز کا یہ یاد رکھنا ہے، جہاں بھی جو بھی تحریر آپ لکھ رہے ہیں انگلش میں، جو کچھ لکھ رہے ہیں، چاہے پیراگراف لکھ رہے ہیں، چاہے سینٹینس لکھ رہے ہیں، چاہے ایسے لکھ رہے ہیں، جو بھی چیز لکھ رہے ہیں اس کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل آئے گا. ایچ یہاں پہ سمال میں ہے تو اس کو کیپٹل میں لے جانا ہے، بڑے حرف میں. دیکھیں ایچ بڑے حرف میں لے جانا ہے. اس کے بعد ہے خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بریکٹ میں ویسے ہے جیسے آپ اس کو، یہ بریکٹ میں ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا. خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ آپ نے بریکٹ میں ہی رہنے دینا. ادھر بھی بریکٹ میں ہے پڑا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد فادر، یہاں پہ وقفہ ہو رہا ہے. جب وقفہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے، کاما لگائیں گے، یہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کا ایچ جو ہے وہ کیپٹل ہوگا، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کے بعد عبداللہ کا اے کیپٹل، یہ یاد رکھنا ہے. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو پراپر ناؤن ہے، پراپر ناؤن کوئی بھی نام ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس کا پہلا جو حرف ہوتا ہے ہمیشہ کیپٹل ہی لکھنا ہے. حضرت کا ایچ کیپٹل، عبداللہ کا اے کیپٹل، حضرت عبداللہ پھر کوما. وقفے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں نے پہلے کہا تھا جب وقفہ دینا ہو، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا، تو اس کے ساتھ ہم نے کوما لگانا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے پاسڈ اوے، وفات پا گئے، بیفور پہلے، ہز برتھ آپ کی پیدائش سے، پھر یہ وقفہ، اس کے بعد کوما دینا ہے. اس کے بعد ہے اینڈ اور، ہز آپ کی مدر والدہ، ہز مدر کے بعد کوما. اس کے بعد حضرت آمنہ، حضرت کا ایچ کیپٹل، آمنہ کا اے کیپٹل، اس کے بعد کوما. ڈائیڈ وفات پائی، وین جب، ہی واز اونلی 6 years old، جب آپ کی عمر 6 برس تھی، فل سٹاپ. اب میں ان دونوں لائنز کا ترجمہ کر رہا ہوں. دیکھیں
ہیز خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. فادر، آپ صلی اللہ علیہ آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ پاسڈ اوے، وفات پا گئے. بیفور، پہلے، ہز برتھ، آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے. اینڈ، اور، ہز مدر، آپ کی والدہ حضرت آمنہ ڈائڈ، انہیں وفات پائی. وین، جب، ہی واز اونلی 6 years old، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس تھی. ڈائڈ، وفات پائی. وین، جب، ہی واز اونلی، یعنی کہ ہی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونلی، صرف 6 year old، جب آپ کی عمر 6 برس تھی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں لائنز آپ کو ترجمے کے ساتھ مین ہے پنکچویشن، آپ کو پنکچویشن اس کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں آگے سٹارٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹ، اب ہم نمبر 3 کی لائنز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیر آفٹر، حضرت ابو طالب، ہز پیٹرنل انکل، ٹک responsibility for his upbringing and remained a steadfast guardian throughout his youth. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیر آفٹر کا اسٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے، تو پھر اس کا ٹی جو ہے نا کیپٹل ہوگا. دیر آفٹر، ہاؤ ایور، وین ایور، جیسے ایسے ورڈ آئیں تو اس کے بعد آپ نے فوراً کاما لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حضرت ابو طالب. حضرت کا آپ نے ایچ کیپٹل کرنا ہے، ابو کا اے کیپٹل کرنا ہے، اور طالب کا ٹی کیپٹل کرنا ہے. پراپر ناؤن کے پہلے حرف ہمیشہ کیپٹل میں لکھے جاتے ہیں، بڑے حروف میں. ہز پیٹرنل ہوتا ہے والد کی طرف سے. چچا یعنی کہ انکل چچا. اب دیکھتے ہیں دیر آفٹر کے بعد ہم نے کاما لگایا ہے. حضرت کا ایچ کیپٹل، ابو کا اے کیپٹل، طالب کا ٹی کیپٹل، ہز پیٹرنل انکل. یہاں پہ بات پھر ختم ہو رہی ہے. حضرت ابو طالب کے بعد بھی آپ نے کاما لگانا ہے، کیونکہ یہاں پہ وقفہ ہو رہا ہے. وقفے کے بعد پھر سٹارٹ بات ہو رہی ہے. دیر آفٹر، اس کے بعد. دیکھیں اب جب میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا تو اس میں بھی وقفہ آپ دیکھیں، وقفہ ہوگا. دیر آفٹر، اس کے بعد. حضرت ابو طالب آپ نے کاما لگانا ہے. اس کے بعد ہز پیٹرنل انکل، آپ کے چچا، پھر کاما لگانا ہے آپ نے. ٹک رسپانسبلٹی، ذمہ داری سنبھالی. فار ہز، آپ کی. اپ برنگنگ، پرورش کی. اینڈ، اور. ریمینڈ، رہے. اسٹڈ فاسٹ، ثابت قدم. گارڈین، سرپرست. تھرو آؤٹ، پوری یا مکمل. ہز یوتھ، آپ کی جوانی میں. اس کے بعد دیکھیں ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فل سٹاپ لگانا ہے. اب اس کی میں مکمل ٹرانسلیشن کر رہا ہوں اور دیکھیں مین ہے پنکچویشن ہماری. دیر آفٹر کے بعد آپ کو بتایا ہے کاما. اس کے بعد پراپر ناؤن ہے، پراپر ناؤن کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا ہر یعنی کہ حرف جو ہے نا پہلا اس کو کیپٹل کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے وقفہ دینا ہے، یعنی کہ کاما. وقفہ ہوا ہے تو کاما. اس کے بعد ہز پیٹرنل انکل. اس کے بعد یہاں پہ بھی آپ نے کاما لگانا ہے. اس کے بعد ہے ٹک دا رسپانسبلٹی فار ہز اپ برنگنگ اینڈ ریمینڈ اے اسٹڈ فاسٹ گارڈین تھرو آؤٹ ہز یوتھ. اس کے بعد اینڈ میں فل سٹاپ. دیر آفٹر، اس کے بعد حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل انکل، آپ کے چچا.
ٹک رسپانسبلٹی، انہوں نے ذمہ داری سنبھالی، فار ہز اپ برنگنگ، آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، اینڈ ریمینڈ اور رہے، اسٹیڈ فاسٹ اور ثابت قدم رہے، گارڈین سرپرست اور ثابت قدم سرپرست رہے، تھرو آؤٹ ہز یوتھ، آپ کی جوانی تک، آپ کی جوانی تک، اور آپ کی جوانی تک آپ کے اینڈ ریمینڈ رہے، اسٹیڈ فاسٹ اور ثابت قدم، گارڈین سرپرست رہے، تھرو آؤٹ ہز یوتھ، آپ کی جوانی تک، اور آپ کی جوانی تک آپ کے ثابت قدم سرپرست رہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ لائن نمبر 3 آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ چلیں نمبر 4 لائنز جو ہے نا، ڈیئر اسٹوڈینٹس اب ہم ان لائنز کو سیکھتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا اینجل سیڈ اگین، دا کا ٹی آپ نے کیپٹل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی کوئی تحریر میں نے پہلے کہا ہے سٹارٹ کرنی ہے تو پہلا اس کا حرف جو ہے نا کیپٹل ہوگا۔ دا اینجل سیڈ اگین، اگین کے بعد آپ نے کاما لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ تھوڑا سا وقفہ ہے یہ۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پھر کاما کا سائن لگاتے ہیں، علامت لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اینڈ دین دا فالوئنگ ورسز ور ریویلڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کالن کی جو علامت ہے وہ لگانی ہے۔ یہاں پہ کالن لگے گا، یعنی کہ یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل آپ نے ویسے یہاں پہ آپ نے کالن کا سائن لگانا ہوگا۔ اب یہ کالن کا سائن کیوں لگ رہا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، یہ کالن کا سائن ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، پہلے لیکچر میں آپ کو میں نے ان کے بارے میں بتایا تھا، یعنی کہ کوئی فہرست ہو یا اقتباس ہو یا اس کی کسی کی کوئی وضاحت کرنی ہو تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ان کالم کی یعنی کہ کالن کی جو سائن ہے وہ ہم لکھتے ہیں، یعنی کالن کی علامت ڈالتے ہیں۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریڈ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے تحریر اب جو ہے نا یہ انورٹڈ کاما آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، انورٹڈ کاما میں، یعنی کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا جو یعنی کہ تحریر ہو کسی کی کہی ہوئی بات، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں، فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک، تو ہم نے ٹھیک ہے نا یہ آیات جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ ہیں سورۃ الق کی پہلی 5 آیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ہم نے انورٹڈ کاما میں لکھنا ہوگا۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما ڈالنا ہے، پھر آر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اب سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے، آر جو ہوگا وہ ہو جائے گا کیپٹل، ٹھیک ہے۔ جب یہ مکمل یعنی کہ آیات جب آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اینڈ میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے فل سٹاپ ڈالنا ہوگا، یہاں پہ فل سٹاپ کے بعد انورٹڈ کاما میں بند کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بالکل صحیح طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ دیکھیں اچھا، ان دا نیم آف تھائی لارڈ ہو، لارڈ کا ایل جو ہے نا کیپٹل کرنا ہے، ہو کا بھی ڈبلیو کیپٹل کرنا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کہ یہ 2 ورڈ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے کریٹڈ، اس کے بعد ہے کریٹڈ، کریٹڈ میں کیا ہوگا، یہ اس کے بعد ہم کریں گے، لگائیں گے سیمی کولن، کیا لگانا ہے ہم نے، سیمی کولن کا سائن، یہ کاما ہوگا اس کے اوپر ڈاٹ، اس کو کہتے ہیں سیمی کولن، ٹھیک ہے نا۔ یہ سیمی کولن ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے، یعنی کہ سیمی کولن 2 ایسے مکمل جملوں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے مفہوم میں قریبی تعلق ہو، یعنی کہ اب اس کے درمیان اور اس کے درمیان، ٹھیک ہے نا، قریبی تعلق ہے، 2 جملوں کے درمیان جب قریبی تعلق ہو تو وہاں پہ یہ علامت لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کریٹڈ
یہاں پہ آپ نے کریٹڈ کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے، یہ علامت لگانی ہے سیمی کولن کی. اس کے بعد ہے کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ، کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ. اب یہاں پہ ہے آف کنجیلڈ بلڈ، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، بریکٹس میں لے جانا ہے. یعنی کہ یہ ہے آف کنجیلڈ بلڈ جو ہے نا، یعنی کہ پہلے بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ وضاحت کرتے ہیں، یعنی کہ جملے بریکٹس جملے میں کیا کرتی ہے، اضافی ہوتی ہے یا وضاحتی معلومات دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ وضاحت کرنے کے لیے یعنی کہ یہ استعمال ہوا ہے آف کنجیلڈ بلڈ. تو اس کو ہم نے کیا ہے، چھوٹی بریکٹ میں اس کو لکھ دینا ہے. یہ دیکھیں چھوٹی بریکٹ میں آ گئے ہیں یہ تینوں ورڈ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بریکٹ بند، اس کے بعد آپ نے لگانا ہوگا کولن، ٹھیک ہے نا. کیا کرنا ہوگا، کولن. یہ دو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. ادھر بھی دو ڈاٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کولن یعنی کہ پھر اب یہ وضاحت ہوگی آگے، یہ آگے جو لائنز ہوں گی یہ وضاحت کریں گی. کیا ہے دیکھیں، ریڈ کا آر کیا کرنا ہے آپ نے، یہاں پہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. بلڈ کے بعد اس کے بعد کولن کی علامت ڈالنی ہے. اس کے بعد آر جو ہے نا وہ آپ نے کیپٹل کرنا ہوگا. آر کیپٹل ہو گیا. اینڈ تھائیلارڈ اور تمہارا رب، ایل اس میں کیپٹل ہو جائے گا. از دا موسٹ باؤنٹیفل، ٹھیک ہے. موسٹ کا ایم کیپٹل کریں گے، باؤنٹی کا بی جو ہے نا کیپٹل کریں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے بہت زیادہ، یہ اللہ پاک کے لیے یعنی کہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دو ورڈ. تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے، یہ بی جو ہے نا اس کو آپ نے کیپٹل کر دینا ہے، موسٹ کا ایم کیپٹل کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سینٹینس رک رہا ہے، کچھ وقفہ ڈال دینا ہے، یعنی کہ سکتے کی علامت آ جائے گی، کاما آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا ہے. بیوٹیفل کے یہاں پر آپ نے بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل کے بعد یاد رکھنا ہے، کاما لگانا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جو اہم یہ لائنز دی ہیں میں نے، ان کی آپ ایگزام کے حوالے سے پریکٹس لازمی کریں. ہو ٹھیک ہے نا. جس نے، ہو کا ڈبلیو جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا، کیپٹل آ جائے گا. کیپٹل آپ نے لکھنا ہے اس کو. اس کے بعد ٹاٹ، سکھایا. کیا سکھایا، دا یوز آف کو آپ نے کیا کرنا ہے، بریکٹ میں لے آنا ہے. یعنی کہ اضافی معلومات تو دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے نا، جو بریکٹ میں ہو، یعنی کہ جملے میں اضافی یا وضاحتی معلومات دینے کے لیے ہوتے ہیں یہ. تو اس کے لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، بریکٹ میں دینا ہے. دا پین، اس کے بعد کاما. اس کے بعد لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے پین کے بعد کاما دینا ہے. اس کے بعد لکھنا ہے ٹاٹ مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ. یہاں پہ ختم ہو رہی ہے بات تو فل سٹاپ لگانا ہے. فل سٹاپ کے بعد انورٹر کاما. یہ یاد رکھنا ہے، جو بھی آپ انورٹر کامے میں کچھ بھی لکھ رہے ہیں، کوئی بھی سینٹینس یا جملہ، تو پہلے فل سٹاپ آئے گا، اس کے بعد انورٹر کاما آئیں گے. دیکھیں پہلے فل سٹاپ آیا ہے، اس کے بعد انورٹر کاما. یہ یاد رکھنا ہے، فل سٹاپ پہلے لگے گا. بات ختم ہوئی ہے، بات ختم ہونے کے بعد فوراً آپ نے ختمے کی علامت لگانی ہے، یعنی کہ فل سٹاپ کی، اس کے بعد انورٹر کاما. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی کہ یہ لائنز جو ہے نا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب اگر دیکھتے ہیں اس کی ہم ٹرانسلیشن جو مکمل ہے، اس کی ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں ان مکمل لائنز کی. دا اینجل کیا ہوتا ہے، فرشتہ. سیڈ کہا، اگین دوبارہ. اینڈ اور، دیکھیں دا اینجل سیڈ اگین، فرشتے نے دوبارہ کہا. خاموشی، کاما لگانا ہے. اینڈ دین دا فالوئنگ ورسز، اور در ذیل آیات، were revealed
نازل ہوئیں، اور پھر اینڈ دین، اور پھر دا فالوئنگ ورسز ور ریویلڈ، نازل ہوئیں. اس کے بعد آپ نے کیا ہے، یہ کولن کی علامت آپ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وضاحت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں انورٹر کاما میں ریڈ پڑھ، اور کیپٹل کر دیں گے، ریڈ ان دا نیم آف، ان دا نیم آف، نام سے، آف تھائی، اپنے، لارڈ، رب کے، ہو، جس نے، کریٹڈ، جس نے کیا کیا، پیدا کیا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پھر آپ نے یہ کیا کرنا ہے، یہ علامت لگانی ہے سیمی کولن کی. اس کے بعد کریٹڈ مین، انسان کو تخلیق کیا، فرام آ کلاٹ، جس نے انسان کو تخلیق کیا. کلاٹ کو کہتے ہیں خون کا لوتھڑا. ٹھیک ہے، جمع ہوا خون. آف کنجیلڈ بلڈ، یعنی کہ جمع ہوا خون، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یا انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اس کے بعد کولن، اس کے بعد پھر وضاحت ہو رہی ہے. آگے دیکھیں، ریڈ پڑھ، اینڈ تھائی لارڈ، اور تمہارا رب ہے، دا موسٹ باؤنٹیفل، بہت زیادہ کریم. پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے. کاما لگانا ہے. ہو کا ڈبلیو کیپٹل، ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا، جس نے سکھایا. دا یوز آف، استعمال، جس نے پین کا استعمال سکھایا. دا پین، قلم کا، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. ہو، جس نے ٹاٹ، سکھایا. دا یوز، استعمال، آف دا پین، یعنی کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. ٹاٹ، سکھایا، مین، انسان کو، اور انسان کو سکھایا. دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کے بعد فل اسٹاپ، فل اسٹاپ کے بعد انورٹر کاما بند. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ یہ لائنز آپ کو پنکچویٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹرانسلیشن کی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں آگے چلتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم نمبر 5 کی جو لائنز ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. اینڈ، اور، وی ہیو ناٹ سینٹ یو او محمد. اینڈ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب آپ کو اسٹارٹ کریں یعنی کہ لائنز، تو آپ نے کیپٹل میں ہی لکھنی ہوگی. تو یہاں پہ اے جو ہے نا کیپٹل ہوگا. وی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر وی جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، کیپٹل. یہ سورت الانبیاء کی یعنی کہ آیت ہے. اس آیت کو آپ نے، پہلی بات ہے، ٹھیک ہے نا، انورٹر کامے میں بند کرنا ہے. یہاں پہ شروع میں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، انورٹر کاما لگانا ہے. یہ انورٹر کاما لگا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے وی کا ڈبلیو جو ہے نا کیپٹل کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہیو ناٹ سینٹ یو، کاما لگانا ہے یو کے بعد. ٹھیک ہے. اس کے بعد او محمد، او محمد، اے محمد، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یہ آپ نے بریکٹ ڈالنی ہے بڑی دونوں طرف. ٹھیک ہے. ایکسیپٹ، ٹھیک ہے. یہ اضافی یعنی کہ وضاحت کے لیے جو ہے نا بریکٹ یوز ہوتی ہیں. ایکسیپٹ، سوائے، ایز آ مرسی،
آپ نے بریکٹ لگانی ہے، بریکٹ کے بعد کاما دینا ہے. یہ دیکھیں کاما دینا ہے، یعنی کہ کاما، یو کے بعد کاما آ گیا، بریکٹ بڑی ڈالنی ہے. او محمد کا او کا کیپٹل کرنا ہے، محمد کا ایم کیپٹل. اس کے بعد آپ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بریکٹ میں، چھوٹی بریکٹ میں لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے بڑی بریکٹ میں ڈالنی ہے. اس کے بعد آپ نے کاما. اس کے بعد ہے ایکسیپٹ ایز اے مرسی، ایکسیپٹ ایز اے مرسی ٹو دا ورلڈز. اس کے بعد آپ نے فل سٹاپ، فل سٹاپ کے بعد انورٹر کاما. یہ یاد رکھنا ہے جب آپ انورٹر کاما لگائیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے فل سٹاپ جب اینڈ کر دیں پہلے فل سٹاپ، اس کے بعد انورٹر کاما میں بند کرنا ہے اس کو. یہ آپ نے لازمی ان چیزوں کی بار بار، یعنی کہ پنکچویشن کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، چلیں اب ہم ان لائنز کی جو ہے نا، یعنی کہ یہ آیت ہے آیت نمبر 107، اس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اینڈ اور وی ہیو ناٹ، اور ہم نے آپ کو نہیں، سینٹ بھیجا، یو آپ کو، او محمد، اے محمد، خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور ہم نے آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا، ایکسیپٹ سوائے یا مگر، ایز کے طور پر، مرسی رحمت بنا کر، ٹو دا ورلڈ جہانوں کے لیے، یہاں دنیا نہیں یعنی کہ جہانوں کے استعمال کرنا ہے ورڈ. اینڈ اور وی ہم نے، ہیو ناٹ سینٹ یو آپ کو نہیں بھیجا، او محمد، اے محمد، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا، ایکسیپٹ مگر، ایز اے مرسی آف دا ورلڈ، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ پنکچویشن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیں آگے چلتے ہیں. ہی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پروکلیمڈ. دیکھیں یہاں پہ ہی سٹارٹ سے جو کچھ آپ نے لکھنا ہوگا، پہلا حرف آپ نے کیپٹل کرنا ہوگا. یہ تو کیپٹل کرنا ہے، ہی، ایچ کیپٹل. اس کے بعد پروکلیمڈ، اعلان کیا. اب وضاحت کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنی ہے، کالن کی جو ہے سائن یعنی کہ علامت لگانی ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ. اس کے بعد دیکھیں اب انورٹڈ کامے میں آ جائے گا جو کچھ بھی ہے. دیکھیں انورٹر کاما، یہاں پہ انورٹر کاما، یہاں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، انورٹر کاما کی علامت لگانی ہے، اور ٹھیک ہے نا آخر میں فل سٹاپ لگا کے اس کے بعد انورٹر کاما لگانا ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے، انورٹر کاما لگانا ہے آپ نے. اس کے بعد او جو ہے نا کیا ہوگا، کیپٹل میں، او کیپٹل میں. پیپل، اے لوگو. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے ایک علامت لگانی ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن مارک. ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک ہے نا، یہ والا اس طرح کریں گے. اس کے بعد اس کے نیچے فل سٹاپ کی علامت لگانی ہوگی، لکیر کھینچنی ہے. اس کے بعد اس کے نیچے فل سٹاپ، یہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے، ندائے یا فجایا، ٹھیک کی علامت اس کو کہتے ہیں، تو وہ بن جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ لکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد ہے لارڈ، یور لارڈ، یور کا وائی کیپٹل کریں گے، لارڈ کا ایل کیپٹل ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہو رہا ہے. یور لارڈ، آپ کا خدا، از ون، ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، او کیپٹل. اینڈ اور یور فادر، آپ کے والد. ٹھیک ہے نا، آدم آپ نے ٹھیک ہے نا بریکٹ میں ہی لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد از ون، ایک ہے.
اس کی ٹرانسلیشن ہم بعد میں کرتے ہیں. اس کے بعد فل سٹاپ آپ نے لگانا ہے. اس کے بعد فل سٹاپ یہاں پہ ایک سینٹینس ختم ہو گیا. اس کے بعد لکھنا ہے این عرب. این عرب اے کیپٹل آپ نے کرنا ہوگا. این عرب اے یہاں بھی آپ نے کیپٹل کرنا ہوگا کیونکہ یہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اے کیپٹل, ورنہ درمیان میں این آتا تو اس میں اے جو ہے نا آپ نے سوال میں لکھنا تھا. اس کے بعد اے عرب, عرب جو ہے نا ٹھیک ہے نا, اے کیپٹل پراپر ناؤن استعمال ہو رہا ہے. ہیز نو سپیریورٹی, ہیز نو سپیریورٹی اوور آ نان عرب. ٹھیک ہے, اوور آ نان عرب, یہ دو ورڈ کے درمیان ہیفن کی آپ نے علامت لگانی ہوگی کیونکہ یہ مرکب جملہ بنانے کے لیے جہاں ہم ان کے درمیان میں لگاتے ہیں ہیفن کی علامت تو یہ ایک مرکب یعنی کہ ورڈ بن جاتا ہے, مرکب لفظ بن جاتا ہے, سوری مرکب لفظ کہیں گے. نان کے بعد آپ نے ہیفن کی علامت یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد عرب کا اے جو ہے نا کیپٹل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے کاما لگانا ہے. پھر اس کے بعد نور ڈز آ نان عرب. نان جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے, نان عرب این او این یہ استعمال میں ہوگا. اس کے بعد آپ نے ہیفن کی علامت لگانی ہے. اس کے بعد عرب جو ہے نا اے جو ہے نا کیپٹل کر دیں گے. اس کے بعد ہیو سپیورٹی اوور این عرب. اس کے بعد فل سٹاپ, اے ادھر کیپٹل کرنا ہے عرب کا, یاد رکھنا ہے. فل سٹاپ یہاں پہ ایک جملہ ختم. اس کے بعد ہے آ وائٹ پرسن, کیونکہ جیسے ہی فل سٹاپ لگائیں گے, فل سٹاپ کے بعد جب نیا سینٹینس سٹارٹ کرتے ہیں تو اے کیپٹل لگاتے ہیں. یہاں پہ اے کیپٹل کرنا ہے آپ نے, یہ اے کیپٹل ہے. وائٹ پرسن ہیز نو سپیورٹی, A white person has no superiority over a black person. یہاں پہ وقفہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کاما لگانا ہے. اس کے بعد نار نہ ہی does a black person have superiority over a white person. ٹھیک ہے نا, white اس کے بعد ہے پرسن. یہاں پہ پرسن اور ایکسیپٹ کے درمیان آپ نے ڈیش کیا کرنا ہے, ڈیش کی علامت لگانی ہے. یہ ہے ڈیش کی علامت, ہیفن سے بڑی ہوتی ہے ڈیش کی. ٹھیک ہے, یہاں پہ پرسن اور ایکسیپٹ کے درمیان, کیونکہ یہ جو ہے نا اچانک یعنی کہ وقفے کو ظاہر کرتا ہے, یا اس طرح کہہ سکتے ہیں یہ اچانک یعنی کوئی معلومات شامل کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس. اس کے بعد ہے ایکسیپٹ تھرو پائٹی اینڈ رائٹس ایکشن فل سٹاپ انورٹر کاما بند. ڈیئر اسٹوڈنٹ, امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو لائن جو ہے نا ان پنکچویشن کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوں گی. چلیں اب اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. ٹرانسلیشن ویسے ہم نے پہلے جو ہے انگلش اے کی مکمل کی ہم نے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے. چلیں ان لائنز کی پھر ایک بار ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. ہی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پروکلیمڈ, آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا, پروکلیم اعلان فرمایا, او پیپل اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے, او پیپل اے لوگو. آپ نے یہ سائن لگانا ہے ٹھیک ہے نا, ندایا کا فجایا کا, یہاں پہ ندایا کہہ سکتے ہیں. یور لارڈ آپ کا رب, یعنی کہ یور لارڈ آپ کا رب. یہاں پہ آپ نے وائی کیپٹل کرنا ہے اور لارڈ کا ایل کیپٹل کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہے. تمہارا رب از ہے ون, ایک ہے یعنی کہ وحد یکتا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, او کیپٹل. اینڈ یور فادر اور آپ کا باپ یعنی کہ تمہارا باپ کون. ٹھیک ہے نا, یہ بریکٹ میں ڈالنا ہے, لکھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا, اضافی معلومات دینے کے لیے, یعنی کہ تمہارا باپ آدم از ون, ایک ہے. اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم ایک ہے. اینڈ
عرب ایک عربی ہیز نو superiority اسے برتری حاصل نہیں ہے اوور پر اور نان عرب ایک اجمی پر کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے نہ ہی نار ڈز این عرب نہ ہی ایک عربی کو نہ ہی نان عرب ایک اجمی کو نان عرب اجمی کو ہیز superiority برتری حاصل ہے یا فضیلت حاصل ہے اوور پر این عرب ایک عربی پر اور نہ ہی ایک اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے a white person کسی گورے کو has no superiority برتری حاصل نہیں ہے over a black person ایک کالے پر کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے نہ ہی ڈز a black person نہ ہی ایک کالے کو has superiority برتری حاصل ہے over a white person ایک گورے پر اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے ایکسپٹ سوائے تھرو پائٹی سوائے تقوی کے اینڈ رائچیس ایکشن اور نیک عمل کے ایکسپٹ سوائے تھرو پائٹی سوائے تقوی کے اینڈ رائچیس ایکشن نیک اعمال کی ڈیئر اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ یہ پنکچویشن اور ساتھ ساتھ جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے اجازت دیجیے اللہ حافظ